مؤلف کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک خراسانی شخص بغداد میں آیا جو حج کے لیے جا رہا تھا۔ اس کے پاس ایک دوست کا موتیوں کا ہار تھا جس کی قیمت 1000 دینار تھی۔ اس نے اس کو فروخت کرنے کی کوشش کی مگر نہ بک سکا، تو ایک عطار کے پاس آیا جس کی اچھی شہرت تھی۔ اس کے پاس اس کو امانت رکھ دیا اور حج کو چلا گیا۔ پھر واپس آیا اور اس کے لیے ہدیہ لے کر اس سے ملا۔ اس عطار نے کہا، آپ کون ہیں اور کیا ہیں؟ اس نے جواب دیا، میں وہی شخص ہوں جس نے تمہارے پاس ہار امانت رکھا تھا۔ تو اس نے اس سے بات ہی نہ کی اور دھکے دے کر دکان سے نیچے پھینک دیا اور کہنے لگا کہ تم مجھ پر ایسے دعویٰ کر رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے اور حاجی سے کہنے لگے کہ جس شخص پر تو دعویٰ کر رہا ہے نہایت نیک شخص ہے۔ حاجی حیرت میں تھا اور بار بار اپنی بات لوگوں کو سناتا تھا مگر بجز گالیوں اور مار کے اس کو کچھ نہ ملا۔ کسی نے اس سے کہا کہ عز الدولہ کے پاس جاؤ، ان کو ایسے امور میں بڑی فراست ہے۔ تو اس نے اپنا واقعہ لکھ کر کسی مقرب کے معرفت عز الدولہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اس کو آواز دی گئی تو حاضر ہوا۔ اس سے پورا واقعہ معلوم کر کے فرمایا کہ تم صبح جا کر اس عطار کی دکان پر بیٹھ جاؤ، اگر وہ نہ بیٹھنے دے تو اس کے سامنے کی کسی دکان پر بیٹھ جاؤ اور مغرب تک بیٹھے رہو اور اس سے بات نہ کرو۔ اس طرح 3 دن کرو، چوتھے دن ہم ادھر سے گزریں گے اور کھڑے ہو کر تم سے سلام علیک کہیں گے۔ تم کھڑے نہ ہو اور نہ وعلیکم السلام سے آگے کوئی لفظ بولنا۔ جو کچھ میں تم سے سوال کروں صرف اسی سوال کا جواب دینا اور کچھ نہ کہنا۔ پھر ہمارے واپسی کے بعد تم اس عطار سے ہار کا ذکر چھیڑ دینا۔ پھر جو کچھ جواب وہ تم کو دے اس کی مجھ کو اطلاع دینا۔ اگر وہ تم کو ہار واپس کر دے تو اس کو لے کر ہمارے پاس آ جانا۔ اس ہدایت کے مطابق یہ شخص عطار کی دکان پر بیٹھنے کے لیے پہنچا مگر اس نے نہ بیٹھنے دیا، تو وہ سامنے کی دکان پر بیٹھ گیا اور 3 دن تک بیٹھتا رہا۔ جب 14 دن ہوا تو عز الدولہ ایک شاندار جلوس کے ساتھ ادھر آئے اور جب اس خراسانی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور السلام علیکم کہا۔ اس نے اپنی جگہ بیٹھے ہوئے ہی وعلیکم السلام کہا۔ عز الدولہ نے کہا، بھائی صاحب آپ تشریف لائے ہیں مگر ہم سے نہیں ملتے، نہ کوئی خدمت ہمارے سپرد کرتے ہیں۔ اس نے جواب میں جیسا کہ طے ہوا تھا لمبی گفتگو سے بچتے ہوئے معمولی ہاں ہوں کی، مگر عز الدولہ اس سے اصرار کرتے رہے اور کھڑے رہے اور اس کی وجہ سے پورا لشکر کھڑا رہا۔ اس سے لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ شخص عز الدولہ کا بڑا محترم دوست ہے، اور اس عطار پر تو خوف سے غشی طاری ہونے لگی۔ جب عز الدولہ رخصت ہو گئے تو عطار نے حاجی سے کہا کہ میاں یہ افسوس ہے کہ تم نے یہ نہ بتایا کہ تم نے ہمارے پاس وہ ہار کس زمانے سے رکھا تھا اور کس چیز میں لپٹا ہوا تھا۔ تم مجھے یاد دلاؤ، شاید یاد آ جائے۔ اس نے اس کو سب کچھ بتایا۔ اب وہ ڈھونڈنے کے لیے کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر ہاتھ مارنے کے بعد ایک تیلا الٹا جس میں سے ہار گرا تو کہنے لگا، میں در حقیقت بالکل بھول گیا تھا، اگر تم پورا حال نہ بتاتے تو اب بھی یاد نہ آتا۔ اس نے ہار لے لیا۔ اب حاجی نے اپنے دل میں کہا کہ اب عز الدولہ کو بتانے کا کیا فائدہ ہوگا۔ پھر اس کو یہ خیال آیا کہ شاید عز الدولہ ہی خرید لے۔
تو ان کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا۔ عز الدولہ نے اس کے ساتھ اپنے حاجب کو ہار دے کر عطار کی دکان پر بھیجا، جس نے عطار کو پکار کر وہ ہار اس کے گلے میں ڈال دیا اور اس کو دکان کے دروازے پر ہی پھانسی دے کر لٹکا دیا اور منادی کر دی کہ یہ اس شخص کی سزا ہے کہ جس کے سپرد ایک امانت کی گئی مگر وہ منکر ہو گیا۔ جب دن گزر گیا تو حاجب نے اس کے گردن سے ہار نکال کر حاجی کے سپرد کر دیا اور جانے کی اجازت دے دی۔